وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم. محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن 6 مخصوص باتوں پر صحابیات سے بیعت لینے کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے چھٹی بات یہ ہے کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی خواتین صحابیات سے، مکہ کی خواتین صحابیات سے اس بات پر بھی بیعت لیں کہ وہ کسی بھی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. وَلَا يَعْصِينَكَ، وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. فی معروف، کسی معروف کام میں، اچھے کام میں. معروف کا مطلب ہوتا ہے نیک اور اچھا کام جس میں اللہ کی رضا ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت محمد، یا تم بہترین امت ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ بھیجا ہے. تم اس شان والی امت ہو تأمرون بالمعروف کہ تم نیکی کے کام خود کرتے بھی ہو اور دوسروں کو اس کی طرف بلاتے بھی ہو. وتنہون عن المنکر، تم خود بھی برے کاموں سے رکتے ہو اور تمہاری شان یہ ہے کہ تم اجتماعی طور پر دوسروں کو برائی سے روکتے بھی ہو. یہ امت محمدیہ کی شان ہے. پہلے کی امتوں میں صرف انبیاء اور ان کے خاص مصاحبین، صلحاء اور ان کے بالکل قریب کے رہنے والے ساتھی اور صحابہ، حواریین، وہی نیکی کے کام کا پرچار کرتے تھے اور برائیوں سے دوسروں کو روکتے تھے، بالخصوص اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. باقی امت کا حال اس سے بالکل مختلف ہوتا تھا. امت محمدیہ کی شان حضور کے صدقے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی مرد اور ہر امتی عورت نہ صرف نیکی کے کام کرنے کے ذمہ دار ہیں بلکہ نیکی کو آگے پھیلانے کے بھی ذمہ دار ہیں. نہ صرف برے کاموں سے خود رکتے ہیں بلکہ ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر یہ ولولہ ہوتا ہے کہ کاش کہ ساری دنیا کی اصلاح ہو جائے. میں اپنے قریب کے لوگوں کی اصلاح کروں، وہ اپنے قریب کے لوگوں کی اصلاح کریں، اور یہ اصلاح کا سلسلہ یوں ہی ہمارے نسلوں میں جاری و ساری رہے. الحمدللہ ہم اس بات پر بہت مطمئن ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ شان اب بھی امت محمدیہ میں قائم ہے. ہاں، جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے جیسے جیسے زمانہ دور ہوگا تو جہاں دیگر برکتوں میں کمی آئے گی وہاں اس برکت میں بھی کمی آتی رہے گی، اور آہستہ آہستہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جذبے کم ہوتے چلے جائیں گے. لیکن الحمدللہ اب بھی قائم ہیں. بہت سے لوگ آ کر جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کر لیں، کوئی طریقہ بتائیے کہ ہم اپنی گھر والی کی اصلاح کر لیں، یا ہم اپنے ملنے جلنے والے دوستوں کی اصلاح کے لیے کوئی کام کر سکیں، تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جذبے قائم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ معروف کا معنی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ معروف کا مطلب ہے اچھا کام، نیکی کا کام جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا ہو.
اے پیارے حبیب، آپ ان خواتین صحابیات سے اس بات پر بھی بیعت لیں کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي معروف، یا آئندہ کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی جب کہ آپ ان کو کسی اچھے کام کا حکم دیں گے۔ اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے لیے فی معروف کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو قید اتفاقی ہے، کہ کسی خاص امر، کسی خاص معنی کو متضمن ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم فرمائیں گے وہ معروف ہی ہوگا، وہ اچھا کام ہی ہوگا۔ تو بیعت لینے کا ذکر ان الفاظ میں نہیں ہے کہ آپ ان سے بیعت لیں کہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، بلکہ ساتھ میں یہ لفظ بڑھا دیا گیا ہے کہ آپ ان سے بیعت لیں کہ فی معروف، کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہر کام ہی اچھا ہے، آپ جو بھی حکم دے دیں وہی معروف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دیں وہ کام، اس کام کا حکم دینا ہی اسے معروف بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما دیں وہ بات ہی شریعت ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالی نے ایسا بنا دیا ہے کہ آپ اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں اور اپنے زندگی کے ہر پل اور ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تصویر ہیں۔ تو جو آپ فرما دیں وہی شریعت بن جائے، تو آپ کے لیے فی معروف کی قید وہ صرف وضاحتی ہے کہ حضور جو بھی حکم دیں گے وہ معروف ہی ہوگا، اچھا کام ہوگا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد باقی تمام حکمرانوں کے لیے اور قانون سازی کرنے والے، جب تک دنیا قائم رہے گی، مقننہ اور قانون سازی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فی معروف کی قید بڑھا دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم قانون بناؤ، جب تم کوئی اپنے نظام کا ضابطہ بناؤ، تو پھر دیکھ لیا کرو کہ شریعت نے اس کو معروف کہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ شریعت میں معروف کام ہے تو پھر اس کو اپنے قانون میں داخل کرو، اور اگر وہ غیر شرعی ہے تو اس کو قانون نہ بناؤ، لوگوں کو ایسے کاموں کا پابند نہ کرو، لوگوں کو ایسے معاملات کا پابند نہ کرو جو غیر شرعی ہیں۔ ایسے ہی جو کام شرعی ہیں ان کو لوگوں سے روکو نہ، جو شریعت میں جائز ہیں، جو شریعت میں معروف ہیں، تو قانون سازی انہی عوامر پر ہونی چاہیے۔ کوئی غیر شرعی معاملہ تمہارے قوانین کا حصہ نہ بنے۔ یہ ایک بہت توجہ طلب بات ہے۔ کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے یا کسی بھی اسلامی مملکت کے لیے، یا کہیں بھی اگر اسلام کے ناطے کوئی بات پوچھی جا رہی ہو تو وہاں حاکم وقت پر، وہاں قاضی پر، جسٹس پر، شریعت کا فیصلہ سنانے والے پر، یا کوئی بھی نجی تقریبات میں کوئی فیصلہ دو کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اچھی طرح سمجھتا ہو کہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ شریعت کے مطابق صحیح ہے یا غلط۔ اگر شریعت کے مطابق صحیح ہے تو وہ فیصلہ صحیح، اور اگر شریعت اس کو صحیح قرار نہیں دیتی تو فیصلہ غلط ہے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي معروف، کسی بھی نیک کام میں جو حکم دیا جائے اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر کسی غیر شرعی کام کا کسی کو پابند کیا جائے گا تو ہرگز اس پر عمل نہ کیا جائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیے، اگر مثال کے طور پر کسی اسلامی ریاست میں یہ قانون پاس ہو جائے اور اس کو قانون کا حصہ بنا دیا جائے کہ ہر شخص بینک میں اکاؤنٹ رکھے گا اور اس کا اکاؤنٹ بھی انٹرسٹ اور سود کی بنیاد پر ہونا چاہیے، یعنی جس کو بھی اکاؤنٹ بنوانا ہو ایک تو ہر ایک پر لازم کیا جائے کہ وہ بینک میں اکاؤنٹ کھولے، اور اس پر پھر یہ بھی لازم کر دیا جائے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کسی کا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کا اکاؤنٹ سود کی بنیاد پر ہو۔ ابھی ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو غیر شرعی ہوگا۔ کسی اسلامی ریاست میں
ابھی تک نافذ العمل نہیں ہے یا ابھی تک یہ نافذ نہیں کیا گیا، قانون پاس نہیں ہوا، لیکن اس طرح کا قانون غیر شرعی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پھر لاگو ہوگا کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اپنے حکمرانوں اور اپنے اوپر حکومت کرنے والوں کی ایسی بات نہ مانو کہ جو غیر معروف ہو۔ ہاں اگر معروف ہے تو پھر قانون کی پاسداری کرو۔ تو المختصر یہ کہ کسی بھی ملک کا قانون، کسی بھی اسلامی ملک کا وہ قانون جس کو قانون کی شکل دی جائے تو وہ لازمی ہے کہ شریعت کے دائرے کے مطابق ہو۔ اگر غیر شرعی ہے تو اس کی پاسداری ہرگز اہل اسلام پر لازم نہ کی جائے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی کسی نیک کام میں۔ کوئی غلط کام قانون کا حصہ بن گیا تو اس کی نافرمانی میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس کی نافرمانی دراصل اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہوگی۔ فَبَايِعْهُنَّ، اے پیارے حبیب جب آپ سے خواتین صحابیات آئیں اور بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان سے بیعت لے لیں، یہ ان پر آپ کی نگاہ کرم ہوگی، نگاہ رحمت ہوگی کہ آپ کے ساتھ بیعت کی نسبت ان کو حاصل ہو جائے۔ فَبَايِعْهُنَّ، اے پیارے حبیب ان سے بیعت لے لیا کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت بھی چاہیں۔ یہ بات اس دن بیان ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ یوں بھی مغفرت فرما سکتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، آخر میں خود ہی فرما دیا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے ارشاد فرمائے اے پیارے حبیب آپ مغفرت کی دعا کریں، آپ کا وسیلہ درمیان میں شامل ہو، آپ درمیان میں وسیلہ بن کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اللہ آپ کے تصدق اور آپ کے توسل سے ان کو اپنی مغفرت کی خیرات عطا فرمائے۔ یہ ہماری رحمت کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ہماری رحمت تو ہر ایک کے لیے عام ہے، لیکن جب آپ وسیلہ بنتے ہیں، جب آپ ذریعہ بنتے ہیں، جب آپ ہم سے طلب کرتے ہیں اور ہم آپ کے وسیلے سے ان کو دیتے ہیں تو اس سے ہماری مغفرت کی شان بلند ہو جاتی ہے، اس سے ہماری مغفرت میں برکتیں اور زیادہ آ جاتی ہیں۔ ہم چاہیں تو مغفرت یوں بھی ان کو عطا کر دیں، مگر وہ شان مغفرت ان کو عطا نہ ہوگی بنسبت اس کے کہ جب آپ وسیلہ اور ذریعہ بنیں اور آپ کسی کے لیے مغفرت چاہیں تو اس کی برکتیں دو چند ہوں گی، علیحدہ ہوں گی۔ بڑی واضح آیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اے پیارے حبیب نہ صرف ان کو بیعت کریں بلکہ ان کے لیے مغفرت بھی مانگا کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بات کو دہرا دیا ہے جو کہ اس سورت کے شروع میں ہوئی تھی۔ سورت اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے سورہ ممتحنہ کہ ایک صحابی سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تیاریوں کے بارے میں اہل مکہ کو جو مشرک تھے ان کو باخبر کر دیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے بیوی بچے جو اہل مکہ کے پاس ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ ان پر ایک احسان ہو جائے گا تو میرے رشتہ داروں اور میرے بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں بڑی ناراضگی کا لب و لہجہ ارشاد فرمایا اور بڑے پرجلال میں انداز میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر اہل اسلام کو نقصان پہنچاؤ۔ آخری آیت میں اسی بات کو دوبارہ دہرایا ہے، غور سے سماعت کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، مشرک ہیں، کافر ہیں اور اپنے شرک اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، اہل اسلام کے مخالف ہیں اور ان کی رات دن کوشش یہی ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کو مٹا دیں۔ قوماً غضب اللہ علیہم، جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان کو ہرگز دوست نہ بناؤ، ان سے دوستیاں نہ بناؤ، ان سے دوستیوں کے رشتے نہ جوڑو بلکہ ان سے لا تعلق ہو جاؤ۔ قد یئسوا من الآخرہ، کیونکہ ان کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ آخرت کی نعمتوں سے، آخرت کے ثواب سے، آخرت کے اجر سے مایوس ہو چکے ہیں، مایوس ہیں کہ کافر ہو گئے ہیں
اللہ کے ہاں آخرت کے اجر سے یہ مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کی مایوسی کو یوں سمجھو جیسا کہ یہی کافر اصحاب قبور سے مایوس ہیں۔ اصحاب قبور جو فوت ہو گئے، مر گئے، اب ان کے ساتھ جیسا کہ تعلق دنیاوی اب قائم نہیں رہتا، یہ آخرت کے معاملے میں آخرت کے ثواب سے ایسے ہی مایوس ہو چکے ہیں۔ اس آخری آیت کے بارے میں کچھ تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی، اور کل کے درس کے ساتھ ہی سورہ ممتحنہ کی تفسیر انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی سعادتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم رب رحم